اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سچی کہانی سنائے۔ ہوا کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حوا رحمت اللہ تعالی علیہا کی یہاں ہر حمل سے 2 اولادیں ہوا کرتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر دوسرے حمل سے بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب پہلے حمل کی لڑکی کا دوسرے حمل کے لڑکے سے اور پہلے حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ یہ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے یہ بہن بھائی شمار کیے جاتے تھے اور دوسرے والوں سے نکاح جائز تھا۔ اب جب قابیل اور حابیل یہ 2 بھائی تھے اور قابیل کی جو بہن تھی اقلیمہ یہ انتہائی خوبصورت تھی، اور حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بہن تھی اس کا نام تھا لیوزا، یہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب اس دور کے رواج کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کروانا چاہا تو قابیل مانے ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا کیونکہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، البتہ میں تو اقلیمہ سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ خدا سے ڈر، وہ تیری بہن ہے، اس سے تیرا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن وہ اس بات پر بضد ہو گیا کہ میں نے اسی سے نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا، اس کا اقلیمہ سے نکاح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ قابیل نے کچھ گیہوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور حضرت حابیل نے ایک جانور ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور دونوں قربانیوں کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر جس کی قربانی قبول ہوتی اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ چنانچہ اب آسمانی آگ نے حضرت حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور ان کی قربانی قبول ہو گئی، لہذا اب قابیل کو حسد ہوا اور قابیل نے کہا لِأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حالانکہ قربانی قبول کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، لیکن وہ حسد میں مبتلا ہوا اور کہا کہ لِأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو متقی ہوتا، تو پرہیزگار ہوتا تو اللہ تیری قربانی قبول کر لیتا، لہذا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کس کی قربانی قبول کرے۔ پھر حضرت حابیل نے فرمایا کہ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنے ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا دونوں کا گناہ تیرے سر ہو اور تو جہنم میں جائے، لہذا میں تجھ پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اور میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اب اس حسد میں مبتلا ہو کر قابیل نے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل کر دیا، اور جب حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ قتل ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن تک زمین میں مسلسل زلزلہ رہا، وحوش و طیور اور چرند پرند میں ایک اضطراب پھیل گیا۔ قابیل جو انتہائی خوبصورت لڑکا تھا، اس قتل کے کرتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا، دھتکار دیا۔ یہ اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب یہ وہاں پہنچا تو شیطان جس نے اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی تھی، جو سب سے پہلا جرم ہوا تھا جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تھا، پہلا جرم بھی حسد تھا اور دوسرے جرم کا سبب بھی حسد بنا کہ یہ حسد اس کے دل میں شیطان نے ڈالا اور پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب یہی شیطان مصر میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے
کہ تیرے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تیرا بھائی آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اسی لیے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ لہذا اگر تو بھی معظم بننا چاہتا ہے، عزت والا بننا چاہتا ہے، تو بھی آگ کی پوجا شروع کر دے۔ لہذا یہی وہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے ایک مندر بنایا اور آگ کی پوجا شروع کی۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا قابیل تھا، دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والا بھی قابیل تھا۔ اور یہ واقعہ بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں کوہ سور کے پاس پیش آیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ مصر میں پیش آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کا یہ جرم کہ سب سے پہلے انسان کو قتل کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے لوگ کسی کو قتل کرتے رہیں گے، سارے قاتلوں کا گناہ ان پر تو ہوگا، لیکن ان سب کے برابر گناہ اس قابیل کو ملے گا، کیونکہ اس جرم کی ابتدا کرنے والا یہ بندہ تھا۔ لہذا جو بندہ کسی جرم کی ابتدا کرتا ہے وہ اس جرم میں برابر کا شریک رہتا ہے کہ جتنے لوگ بعد میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نئی نئی رسمیں رواج پاتی ہیں، ظاہر ہے ان کا سبب کوئی ایک بندہ بنتا ہے اور پھر بعد والے اس کی پیروی کرتے ہیں، تو جس نے ابتدا کی ہے، ابتدا کرنے والا مجرم ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں دیکھی ہیں، اور آج کل ایک نئی رسم آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک گاڑی کے اوپر اسپیکر لگا کر گانے چلتے ہیں اور اس کے پیچھے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایسا نہیں دیکھا تھا، یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب یہ کسی بندے نے تو یہ کام ایجاد کیا ہے، اب جس نے اس کام کی ابتدا کی تھی وہ تو مجرم ہے، بعد میں جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس ابتدا کرنے والے کو اس کا برابر گناہ ملتا رہے گا۔ لہذا کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ غور کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ کام کوئی جرم تو نہیں ہے، یہ کام اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے کہ میں اس کی ابتدا تو پھر دیکھی لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کا عذاب بھی مجھے بھگتنا پڑے۔ لہذا ہمیں اس پر خوب غور کرنا چاہیے۔ اب جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو اب معاملہ یہ تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک انسانوں میں کسی کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، مرنے کے بعد بندے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ حضرت حابیل کی لاش کو لیے کئی روز تک پھرتا رہا کہ اب لاش کا کرے کیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، کووں نے آپس میں جھگڑا شروع کیا، 2 کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کیا کیا؟ اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور اس مرے ہوئے کوے کو اس زمین میں رکھا اور پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ تو اب قابیل کو سمجھ میں آیا کہ مجھے اس میت کا کرنا کیا ہے، تو یہاں سے مردوں کو دفنانے کی ابتدا ہوئی کہ یہ اللہ تبارک نے انسان کی تعلیم کہ مرنے کے بعد کو دفن کیا جاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان المعظم شب براءت میں عموماً قبرستان کی حاضری کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ قبرستان جانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور دنیا میں جو سب سے عظیم ترین قبرستان ہے اس قبرستان کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے جنت المأوا سے بھی، جنت المعلا اس سے بھی افضل قبرستان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں کثیر تعداد میں صحابہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک قریب ہے، لہذا یہ قبرستان سب سے افضل ہے۔ فرماتے کہ روز قیامت جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اس شان سے نکلوں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور پھر میرے ساتھ جنت البقیع میں آرام فرما صحابہ کرام نکلیں گے، اور پھر میں مکہ مکرمہ کے قبرستان والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر میں میدان محشر کی طرف چلوں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ خود حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پر جاتے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جنت البقیع میں کثرت سے جانا ثابت ہے، حضور جنت البقیع میں قبرستان جایا کرتے تھے۔ اور ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں
قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، حاضری قبرستان سے روکا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ موت کی یاد دلانے والی اور شہوات کو کاٹنے والی ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت ابتداً منع کیوں تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں، ابتداً جب اسلام پھیلا تو مسلمان تو مرے نہیں تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو اب اس وقت میں کفار کی قبریں ہوا کرتی تھی، تو لہذا نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا کہ قبروں کے پاس نہیں جایا کرو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ قبریں کفار کی تھی، اور کفار کی قبروں پر جانا آج بھی منع ہے۔ اور پھر جب مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے، انتقال فرمانا شروع ہوئے، مسلمانوں کی قبریں ہو گئی، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی کہ اب قبرستان جایا کرو اور ان کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ تو شب برات میں قبرستان کی حاضری ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بندہ قبرستان جائے تو بلند آواز سے اہل قبور کو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاثر۔ راستے میں جب یہ جا رہا ہے تو راستے میں فضول گفتگو نہ کرے، کہ قبرستان جا رہا ہے جو عبرت کا مقام ہے، تو یہاں جاتے ہوئے ذکر و اذکار کرے۔ اچھا، جب قبر پر حاضر ہونا ہے، اگر کوئی مزار بھی ہے یا قبر ہے تو قدموں کی طرف سے حاضر ہوں اور قبر پر ہاتھ نہ لگائیں، قبر کو نہ چومیں۔ قبر کو سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت ہے تو کفر ہے، لہذا قبر کو نہ سجدہ کرنا ہے نہ ہاتھ لگانا ہے، چاہے آپ مزار پر کیوں نہ جا رہے ہیں۔ بعض لوگ مزار پر جا کر چادریں چومتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا ہے کہ مزارات اولیاء پر بھی جائیں تو قدموں کی طرف سے حاضر ہوں اور قبر مبارک سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر اس طرح بیٹھے جس طرح بھی میں موجود ہوں، کہ کعبے کو پیٹھیں تو قبر کی طرف منہ ہوگا، کیونکہ جو صاحب قبر ہے اگر مسلمان ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اب چہرے کی طرف حاضر ہونے کا حکم ہے تاکہ اس کو ہمیں دیکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ لہذا اس طرح میت سے کافی دور فاصلے پر کھڑے ہوں اور ابتداءً 3 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ لیجئے۔ اگر درود غوثیہ یاد نہ ہو، درود غوثیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور اگر وقت کی گنجائش ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو ہو سکے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیجئے۔ پھر جو کچھ پڑھا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا جو میں نے پڑھا اس پر میرے عمل کے نہیں، اپنی رحمت کے شایع نشان اجر عطا فرما، کہ ہمارا پڑھنا تو ناقص ہے، اس کی رحمت کامل ہے، تو وہ جو ثواب اپنی رحمت کے مطابق عطا فرمائے گا وہ بڑا کثیر ہوگا۔ لہذا یہ دعا کریں کہ جو کچھ میں نے پڑھا اپنی رحمت کے شایع نشان اجر و ثواب عطا فرما، اور پھر یوں عرض کرے کہ مولا اس کا ثواب اس بندہ خدا، یہ جو قبر میں موجود مسلمان ہے اس کو پہنچا، اور دیگر جو مسلمان اس قبرستان میں موجود ہیں ان کو بھی پیش کرے، اور جتنے انبیاء کرام بزرگان دین ہیں ان سب کی بھی نیت کر لے کہ جس کو ثواب پہنچائیں گے اللہ کی رحمت سے ان سب کو ثواب پہنچے گا، اور ان سب کی تعداد کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اس ثواب پہنچانے والے کو ثواب ملے گا۔ اچھا، جب قبرستان جائیں تو اس عام راستے سے جائیں جہاں پہلے بھی کبھی قبریں موجود نہیں تھیں۔ جو نیا راستہ قبروں کو مسمار کر کے بنایا جاتا ہے اس راستے پر چلنا حرام ہے۔ بعض مزارات پر زائرین کی سہولت کے لیے قبروں کو مسمار کر کے وہاں فرش بنا دیا جاتا ہے اور اس پر لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کنفرم ہے کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اور اب اس کو توڑ کر فرش بنا دیا گیا تو اس فرش پر چلنا حرام ہے، اس فرش پر بالکل نہ جائیں، بلکہ دور سے کھڑے ہو کر فاتحہ و سارے ثواب کریں۔ اسی طرح جب شب برات میں عموماً لوگ قبرستان جاتے ہیں تو اگربتی وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ قبر پر اگربتی نہ جلائی جائے، کہ قبر سے آگ کو دور رکھا جائے۔ اسی طرح چراغ وغیرہ، اب تو خیر چراغ کا دور نہیں ہے، ٹارچ وغیرہ کام آ جاتی ہے تو اب چراغ کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگربتی خوشبو پہنچانے کے لیے اگر کوئی جلانا چاہتا ہے تو قبر سے دور جلائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ عطر وغیرہ کا استعمال کر لیں کہ جو آپ کے ساتھ گئے ان سب کو عطر لگا دے، سب کو خوشبو پہنچ جائے گی۔ اچھا، اب قبرستان جب جاتے ہیں تو بعض لوگ اگربتی جلاتے تو نہیں ہیں بلکہ توڑ کر قبر پر ڈال دیتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ کیا فائدہ؟ توڑ کر خوشبو آتی ہے، اصل تو اس کے دھوئیں سے خوشبو آتی ہے،
جب آپ نے اس کو توڑ کر اس میں ڈال دیا، یا بعض لوگ پانی میں گھول کر ڈالنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ سارے طریقے بالکل بیکار ہیں اور اس سے گویا کہ اسراف ہو رہا ہے۔ تو لہذا خوشبو کا انتظام کرنے کے لیے اگر بتی جلانا جائز ہے، مگر قبر پر نہ جلائی جائے بلکہ قبر سے دور کسی الگ مقام پر رکھی جائے، اور وہ بھی تب تک جب تک لوگ موجود ہیں۔ ظاہر خوشبو انہی کو پہنچے گی۔ اب جلا کر جناب ہم چلے گئے، اگر بتی جل رہی ہے، اب کس کو خوشبو پہنچا رہے ہیں؟ لہذا خوشبو جو موجود ہے ان کو پہنچائی جائے گی، اب جب وہ نہیں ہے تو اب خوشبو کا کام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں پر لانگنا، قبروں سے چڑھ کر جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا ان تمام امور کا خیال رکھ کر قبر کی زیارت کریں، وہاں بیٹھ کر خوب غور و تفکر کریں کہ آج یہ وہاں موجود ہیں، ان قریب ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے، یہ آج ان کے اعمال بند ہو گئے، اب یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب یہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، ان قریب یہی معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، تو میں اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اپنی ان سانسوں سے فائدہ اٹھا لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اور اس کی عبادت کے ذریعے خوب ہم نیک اعمال جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تاکہ جب قبر میں جاؤں تو مجھے پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔